اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلولہ مدائن سے تقریباً 40 میل دور ایک شہر تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا تھا اور انہوں نے اپنے جاسوس حلوان اور جلولہ تک بھیجے ہوئے تھے. ان جاسوسوں میں مقامی آدمی تھے جن میں وہ عربی تھے جو بڑی لمبی مدت سے عراق میں آباد تھی. ایک روز 2 جاسوس آئے. جلولہ میں فارسیوں نے بہت بڑی فوج جمع کر لی ہے. ان جاسوسوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. خرزاد نے جو رستم کا بھائی ہے ایسی جنگی تدبیر پر عمل کیا ہے جو مجاہدین کے لشکر کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات پیدا کر دے گی. شہر کے ارد گرد گہری اور اتنی چوڑی خندق کھودی گئی ہے جسے کوئی طاقتور گھوڑا بھی نہیں پھلانگ سکتا. شہر کے اندر باہر آنے جانے کے لیے کچھ جگہیں چھوڑی گئی ہیں جہاں خندق نہیں. خندق کے ارد گرد لوہے کے نوکیلے تار بچھا دیے گئے ہیں. انہی تاروں سے شہر میں آنے جانے والے راستے بند کر دیے گئے ہیں. شہر کے اندر کیا کیفیت ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا. لوگوں کے فوج کے اور جرنیلوں کے ارادے اور خیالات کیسے ہیں؟ کیا ان سب پر ہمارا رعب پہلے جیسا طاری ہے یا نہیں؟ یزگرد اور پران وہاں پہنچ چکے ہیں، ایک جاسوس نے کہا. انہوں نے اپنی فوج کو ایسا گرمایا اور بھڑکایا ہے کہ شہری بھی فوج میں شامل ہو گئے ہیں. وہ بھگوڑے جو قادسیہ اور مدائن سے بھاگے تھے وہ سب جلولہ میں اکٹھے ہو گئے ہیں. ہم نے ان کے جرنیلوں کی تقریریں سنی ہیں. انہوں نے اپنی فوج سے اور دوسرے لوگوں سے کہا ہے کہ ہم یہاں مقابلے میں جم گئے تو مسلمان محاصرے میں بیٹھے بیٹھے ہی کمزور ہو جائیں گے، اور اگر ہم یہاں بھی پیٹھ دکھا گئے تو پھر ہمیں اور ہماری نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی. جرنیلوں نے فوج سے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں عربوں سے ہم بڑا ہی زبردست مقابلہ کریں گے. اگر ہم نے انہیں شکست دے دی تو سلطنت کے وہ تمام علاقے جو مسلمانوں کے قبضے میں چلے گئے ہیں واپس آ جائیں گے اور یہاں کے لوگ ہمیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے. اگر فتح مسلمانوں کی ہوئی تو فارس کے لوگ ہم پر یہ الزام نہیں لگائیں گے کہ ہم لڑے نہیں تھے. یزگرد جلولہ میں ہی ہوگا؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا. نہیں امیر لشکر، دوسرے جاسوس نے جواب دیا. وہ پران کے ساتھ جلولہ میں آیا تھا. پران بہت ہی جوشیلی عورت ہے. وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر عورتوں، کمسن لڑکیوں اور لڑکوں کو بھی جنگ کے لیے تیار کر رہی ہے. اس کے بولنے کا انداز ایسا پر اثر ہے کہ جو اسے سنتا ہے وہ آگ بگولا بن جاتا ہے. یزگرد واپس حلوان چلا گیا ہے. جلولہ میں اس قدر اناج، پانی اور روزمرہ ضرورت کی تمام اشیاء جمع کر لی گئی ہیں جو فوج کے لیے بھی اور شہریوں کے لیے بھی 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے کافی ہوں گی. اور امیر لشکر، اس جاسوس کے ساتھی نے کہا، جرنیلوں نے اور ہر ایک فوجی نے حلف اٹھا کر عہد کیا ہے کہ عربوں کو جلولہ کی دیوار کے باہر ختم کر کے ان کی لاشیں خندق میں پھینک کر مٹی ڈال دیں گے. کیا بھگوڑے فوجی ابھی تک آ رہے ہیں؟ ہاں امیر لشکر، جاسوس نے جواب دیا. وہ خود بھی آ رہے ہیں اور انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھی لایا جا رہا ہے. جلولہ کے لوگ ہر آنے والے فوجی کا والہانہ استقبال کرتے ہیں اور پھر اس سے وہی حلف لیا جاتا ہے جو دوسروں سے لیا گیا ہے. مدائن سے بھاگے ہوئے شہری جلولہ میں خیموں میں رہ رہے ہیں. وہ سب لڑنے کے لیے تیار ہیں. تیغ زنی اور تیر اندازی کی مشق کرتے رہتے ہیں. بعض مورخوں نے جلولہ کی دفاعی انتظامات اور شہر میں جو فوج تھی ان کی تفصیلات لکھی ہیں. اتنی زیادہ فوج کے مارے جانے کے باوجود جلولہ میں مقیم فوج مسلمانوں کی نسبت کم و بیش 3 گنا زیادہ تھی. ایک روایت یہ بھی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بحروب میں جلولہ گئے اور کچھ دور سے خندق اور خاردار تار دیکھی تھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کو آتش پرستوں کی ان تیاریوں کی تفصیل لکھی اور یہ بھی لکھا کہ معلوم ہوتا ہے یہ فارسیوں کا آخری مضبوط مورچہ ہے اور وہ وہاں آخری معرکہ لڑنا چاہتے ہیں. امیر المؤمنین نے فارسیوں کے دفاعی انتظامات اور تیاریوں کی تفصیلات پڑھ کر لکھا کہ ہاشم بن عتبہ کو 12,000 مجاہدین دے کر جلولہ بھیجا جائے. ہراول میں قعقاع بن عمرو ہوں گے. دائیں پہلو پر مشار بن مالک
بائیں پہلو پر عمرو بن مالک اور پیچھے والے حصے کے کمانڈر عمرو بن مرہ ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی کچھ ہدایات دی تھیں۔ انہوں نے زور دے کر لکھا کہ ایک ہی بار سارا لشکر جلولہ کی لڑائی میں نہ جھونک دینا، مدائن کا دفاع مضبوط رکھنا، جلولہ میں اپنی پسپائی بھی ہو سکتی ہے، اس صورت میں مدائن کو بچانا مشکل ہو جائے گا، اس مشکل کا حل پہلے ہی تیار رکھنا۔ امیر المؤمنین کا حکم ملتے ہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 کا لشکر تیار کیا اور اسے 4 حصوں میں تقسیم کر کے اس کے سالار مقرر کیے اور انہیں بتایا کہ جلولہ میں انہیں کیسا دفاع ملے گا۔ اور یاد رکھ میرے بھائی کے بیٹے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے ہاشم بن عتبہ سے کہا، تو بڑی سخت آزمائش میں جا رہا ہے، ہمارا خاندان ناکامی اور شکست کے صرف نام سے واقف ہے، کبھی شکست کھائی نہیں، ہم کبھی ناکام نہیں ہوئے، اگر تو ناکام رہا تو زندہ واپس نہ آنا، تیری لاش آئی تو میں اسے نہیں دیکھوں گا۔ کیا مجھے کمک کی امید رکھنی چاہیے؟ ہاشم نے پوچھا۔ میں تیری پیٹھ پیچھے رہوں گا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خود محسوس کر لوں گا کہ تجھے کمک کی ضرورت ہے اور وقت سے پہلے تجھے کمک مل جائے گی۔ قعقاع بن عمرو تیرے ساتھ ہے اور تیرے ماتحت دوسرے جو سالار جا رہے ہیں وہ امیر المؤمنین کے منتخب کیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی تجھے دھوکہ نہیں دے گا، ایسا نہ ہو کہ تو ہی انہیں دھوکہ دے جائے۔ یہ بھی سن لے، آگ کے پجاریوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ ہمیں خندق کے باہر ہی تباہ کر کے لاشیں خندق میں پھینک دیں گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاشم بن عتبہ کو بتایا کہ فارس کی فوج کا محصور ہو کر لڑنے کا انداز یہ ہے کہ اس کے 2-4 دستے باہر آ کر زوردار حملہ کرتے ہیں اور قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں۔ میں فارسیوں سے ہی لڑتا آ رہا ہوں، ہاشم نے کہا، اگر میں قادسیہ اور بورے شیر کی لڑائیوں میں بزدل نہیں رہا تو اب بھی بزدل نہیں بنوں گا، کیا یہ بہتر نہیں کہ میں جلولہ کی طرف چل پڑوں؟ ہاں میرے بھائی کے بیٹے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ حافظ، تو ہر جگہ اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا۔ ہاشم بن عتبہ کا لشکر فجر کی نماز پڑھ کر چلا اور سورج غروب ہونے سے پہلے جلولہ پہنچ گیا۔ ہاشم اور اس کے سالاروں کو بتا دیا گیا تھا کہ جلولہ کے دفاعی انتظامات کیا ہیں، لیکن انہوں نے وہاں جا کر یہ انتظامات دیکھے تو پریشان ہو گئے۔ وہاں تو محاصرے میں بیٹھنے والی بات تھی، دیوار تک پہنچنا ہی ناممکن تھا۔ اتنی چوڑی خندق، اور جہاں 3-4 جگہوں پر خندق نہیں راستے تھے وہاں لوہے کے نکیلے تاروں کے گچھے تھے۔ شہر کی دیوار پر شہری اور فوجی کھڑے قہقہے لگا رہے تھے اور آوازیں کس رہے تھے۔ 2 دروازے کھلے اور بہت سے لوگ خندق کے 2 راستوں تک دوڑے آئے۔ انہوں نے بہت تیزی سے ان راستوں سے تار ہٹا دیے۔ فوراً ہی شہر کے کھلے ہوئے دروازوں سے گھڑ سواروں کا سیلاب نکلا اور ان دونوں راستوں سے باہر آ کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ مسلمان ابھی ایسے ناگہانی حملے کے لیے تیار نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے ان سواروں کا مقابلہ کیا۔ ان کے واپسی کے راستے روک لو، یہ قعقاع بن عمرو کی گرجدار آواز تھی جو بار بار گرجتی تھی۔ مجاہدین نے بھی ان کے راستے روک لو کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ فارسی سواروں نے ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر حملہ کرنا، زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا اور واپس چلے جانا تھا۔ ان کے کانوں میں جب یہ للکار پڑی کہ ان کے واپسی کے راستے بند کر دو تو ان کا دھیان آگے کے بجائے پیچھے کو ہو گیا۔ وہ زندہ و سلامت واپس جانے کی کوشش کرنے لگے۔ مسلمان راستے تو بند نہ کر سکے، لیکن تیر انداز مجاہدین نے انہیں بہت نقصان پہنچایا۔ راستے تنگ تھے اور ہر سوار دوسروں سے پہلے واپس چلے جانے کی کوشش میں تھا، اس لیے سوار ان تنگ راستوں میں پھنس گئے۔ مجاہدین نے تلواروں اور برچیوں سے بھی انہیں بہت نقصان پہنچایا۔ مجاہدین کا نقصان معمولی تھا۔ راستے پھر نوکیلی تاروں سے بند کر دیے گئے۔ مجاہدین نے مرے ہوئے فارسیوں کو خندق میں پھینکنا شروع کر دیا، زخمی گھوڑوں کو بھی خندق میں دھکیل دیا۔ تصور میں لائیں کہ مجاہدین کی تعداد صرف 12,000 تھی اور جلولہ ایک بڑا شہر تھا۔ اس کے محاصرے میں 12,000 مجاہدین بالکل ناکافی تھے۔ اندر سے حملہ آنے کی صورت میں مجاہدین کو اکٹھا ہونا پڑتا تھا، جس سے محاصرہ ٹوٹ جاتا تھا۔ شہر کے ایک طرف محاصرہ ہو ہی نہیں سکتا تھا،
کیونکہ اس طرف پہاڑی تھی اور اس میں سے ایک راستہ شہر میں آتا تھا۔ یہ راستہ حلوان اور جلولہ کو ملاتا تھا۔ اس سے فارسیوں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ کمک اور رسد آسانی سے بھیج سکتے تھے۔ پہلے حملے میں جلولہ کے جتنے فوجی مارے گئے، حلوان سے اس سے زیادہ فوجی جلولہ بھیج دیے گئے۔ یہی معمول بن گیا۔ 2 دن گزرتے تھے تو جلولہ سے سوار نکلتے اور اسی طرح حملہ کرتے جس طرح انہوں نے پہلا حملہ کیا تھا۔ ہر حملے میں بہت سے فارسی گھوڑ سوار اور پیادے ہلاک یا زخمی ہو کر پیچھے رہ جاتے اور باقی واپس چلے جاتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمیوں کو مدائن لے جانے اور ان کی جگہ تازہ دم مجاہدین کو جلولہ بھیجنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ مدائن سے انہیں گھوڑا گاڑیاں اور بیل گاڑیاں مل گئی تھیں۔ 2 مہینے گزر گئے۔ پہلے دن سے ہی پوران نے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا کہ جلولہ کے اندر فوجیوں کو اکٹھا کر کے بڑی ہی جذباتی اور جوشیلی تقریر کرتی، جس سے فوجیوں کے حوصلوں میں نئی جان پیدا ہو جاتی اور ان کے جذبے بیدار ہو جاتے۔ وہ شہریوں کو بھی اسی طرح تقریریں کر کے مشتعل کرتی رہتی تھی۔ 2 مہینوں میں جلولہ والوں کا اتنا زیادہ جانی نقصان ہو چکا تھا جو شہریوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ فوجیوں کے ساتھ شہر کے لوگ بھی باہر آ کر مسلمانوں پر حملے کرتے اور مارے جاتے یا زخمی ہوتے تھے۔ زخمیوں کو پیچھے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا، انہیں مسلمان مدائن بھیج دیتے تھے۔ یہ جنگی قیدی تھے جنہیں مدینہ جا کر غلاموں کی طرح فروخت ہونا تھا۔ ایک روز پوران حسب معمول شہر کی گشت کے لیے نکلی تو ایک جگہ بہت سی عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ پوران کو بولنے کا موقع نہ ملا۔ عورتوں نے اسے دیکھتے ہی ہنگامہ برپا کر دیا۔ جوں جوں عورتوں کا شور و غل بڑھتا جا رہا تھا، عورتوں کے ہجوم میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ عورتیں بھول گئی تھیں کہ پوران ملکہ تھی یا شہنشاہ فارس کی سوتیلی بہن ہونے کی وجہ سے اب بھی اس کا درجہ ملکہ جیسا ہے، اور یہ وہ شاہی خاندان ہے جو قتل کو یوں سمجھتا ہے جیسے 2-4 مکھیاں مار ڈالی ہوں۔ پوران، تو ماں ہوتی تو تجھے ان ماؤں کے دلوں کی حالت معلوم ہوتی جن کے جوان بیٹے تو نے باہر بھیج کر مروا دیے ہیں۔ تو نے شادی نہیں کی، تو بیوہ ہوتی تو تیرا کوئی بھائی نہیں مرا۔ پوران، تو ملکہ ہے، تجھے کیا غم؟ ہماری دولت یہی لڑکے تھے جنہیں تو نے مروا دیا ہے۔ عورتیں واویلا بپا کیے جا رہی تھیں۔ ان کے بیٹے، باس کے بھائی، باپ اور خاندان پوران کی للکار پر جوش میں آ کر فوج میں شامل ہو گئے تھے اور گزشتہ 2 مہینوں میں فوج سے مل کر شہر سے باہر مسلمانوں پر حملوں میں شامل ہوتے رہے اور مارے جاتے رہے تھے۔ کیا تم اپنے ملک کے لیے کوئی قربانی نہیں دینا چاہتی؟ پوران کو بڑی مشکل سے یہ کہنے کا موقع ملا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو تمام نوجوان لڑکیوں کو یہ وحشی عرب اپنی لونڈیاں اور کنیزیں بنا لیں گے؟ تم اپنے بھائی کو باہر کیوں نہیں نکالتی؟ ایک عورت نے کہا۔ یہ ملک ہمارا نہیں، یہ یزگرد اور اس کے خاندان کا ملک ہے۔ یہ بزدل اور عیاش فوج کا ملک ہے۔ بیٹے ہمارے مرواتی ہو، عیش و عشرت تمہارا خاندان کرتا ہے۔ وہاں تو بغاوت جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان حالات میں کہ شہر محاصرے میں تھا اور فوج کی خاصی نفری ماری گئی تھی، ان لوگوں کو جبر و تشدد سے دبانا خطرناک تھا۔ پوران دیکھ رہی تھی کہ پہلے صرف عورتیں، پھر مرد بھی جمع ہونے لگے تھے۔ ان میں سے بعض نے مدائن کے تانے بھی دیے۔ پوران تو دب کے رہ گئی۔ اس نے عورتوں کو تسلی دلاسا دیا۔ اپنے مخصوص اور پراثر انداز میں بول کر اس نے مردوں کو بھی ٹھنڈا کر دیا، مگر خود اتنی مضطرب اور پریشان ہو گئی کہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلی تو اس کا سر اوپر نہیں اٹھ رہا تھا۔ اس نے ایک جگہ جرنیلوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ سب حلوان پہنچیں۔ وہ خود بھی حلوان پہنچ گئی۔ مہران، فیروزان اور خورزاد اس کے پیچھے پیچھے حلوان پہنچے۔ پوران انہیں یزگرد کے پاس لے گئی۔ معلوم ہوتا ہے جلولہ کی شکست بھی ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے، پوران نے کہا۔ آج جلولہ کی عورتوں نے مجھے جو تانے دیے ہیں وہ تم سنتے تو دجلہ میں ڈوب کر مرنے کے لیے چل پڑتے، لیکن تم دجلہ میں ڈوب مرنے کے حق سے بھی محروم کر دیے گئے ہو۔ دجلہ اب تمہارا نہیں رہا۔ کیا تم تینوں جرنیل بتا سکتے ہو کہ
ہماری فوج میں کس چیز کی کمی ہے؟ یزگرد نے اپنے جرنیلوں سے پوچھا۔ حوصلے کی، مہران نے جواب دیا۔ عربوں کی تعداد 10 سے 12 ہزار تک ہے، لیکن ان کا حوصلہ مضبوط ہے۔ وہ شکست کھانے کے بجائے مر جانے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ پے در پے فتوحات نے بھی ان کے حوصلے بلند کر دیے ہیں۔ ہماری فوج پر ان کا خوف غالب آ گیا ہے۔ جب سے انہوں نے گھوڑوں کی پیٹھ پر دجلہ پار کیا ہے، ہماری فوج میں یہ بات پورے یقین سے تسلیم کر لی گئی ہے کہ مسلمان جن بھوت ہیں یا ان کے پاس کوئی جادو ہے۔ ہم نے انہیں بہت سمجھایا کہ مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت طاقت نہیں، لیکن ہمارے سپاہی جب ان کے سامنے جاتے ہیں تو بھاگنے کا راستہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ شہنشاہ فارس فیروزان نے کہا، مسلمان اپنے عقیدے کے پکے ہیں۔ ان باتوں کا ہمارے پاس کوئی وقت نہیں، پوران نے کہا۔ میں نے تمہیں یہ رائے دینے کے لیے نہیں بلایا کہ عقیدہ کس کا پکا ہے اور کس کا کچا ہے۔ میں تم سب کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم نے جلولہ کا محاصرہ توڑ کر عربوں کو پسپا نہ کیا تو جلولہ کے شہری ہمارے قابو سے نکل جائیں گے۔ وہ باغی ہو جائیں گے تو اپنی فوج کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ وہ دروازے کھول کر باہر نکل جائیں گے اور خندق کے راستوں سے تار ہٹا دیں گے۔ تم بھی غور کرو یزدی، ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور بہت جلد کرنا چاہیے۔ یہ میں پہلے ہی سوچ چکا ہوں، مہران نے کہا۔ ہمیں اپنی پوری فوج سے عربوں پر حملہ کرنا چاہیے۔ محاصرے کو 75 دن گزر گئے ہیں، ہم بہت جانی نقصان اٹھا چکے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں ایک بھی عربی کو زندہ واپس جانے نہیں دوں گا۔ میں پوری فوج سے حملہ نہیں کروں گا، حملہ آدھی فوج سے کروں گا۔ یہ دستے تھکنے لگیں گے تو آہستہ آہستہ پیچھے آنا شروع کر دیں گے، اور باقی آدھی فوج جو شہر میں تیار ہوگی وہ باہر آ جائے گی اور لڑائی جاری رہے گی۔ عرب اتنی کم تعداد میں ہیں کہ لڑائی جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ حملہ کب ہو سکے گا؟ یزگرد نے پوچھا۔ 3-4 دنوں بعد، مہران نے جواب دیا۔ میں اور فیروزان فوج کے ساتھ باہر جائیں گے۔ ہم ساتھ ہوں گے تو فوج جم کر لڑے گی۔ جاؤ، یزگرد نے کہا، ابھی تیاری شروع کر دو۔ اور 3 دنوں میں تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ جلولہ میں دوسری جگہوں سے نقل مکانی کر کے پہنچنے والے شہریوں اور بھگوڑے فوجیوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ یزگرد، نورین اور پوران نے ان 3 دنوں میں یہ معمول بنائے رکھا تھا کہ ان میں سے کوئی فوج کو اور کوئی شہریوں کو اکٹھا کر کے بڑے ہی جذباتی اور جوشیلے انداز اور الفاظ میں گرماتا اور اس طرح لڑائی کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ اب بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ یہ الفاظ ان تینوں کی زبانوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ تمہیں فارس کی دوسری سرحد کے قریب پہنچا دیا جائے گا۔ آگے رومیوں کا علاقہ ہے۔ تم عربوں کے نرغے میں آ گئے ہو۔ اب عورتوں اور بچوں کو بھی لڑنا پڑے گا۔ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں تو پھر عربوں کے غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مدائن کے دولت مند تاجر اور جاگیردار بھی مدائن سے بھاگ کر جلولہ چلے گئے تھے۔ ان کے خزانے مدائن میں ہی رہ گئے تھے۔ جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کی وہ وسیع و عریض اراضی جو سونا اور چاندی اگلتی تھی، مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھی۔ وہ تو کنگال ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے اعلان کر دیا کہ جو فوجی یا شہری بے مثال بہادری سے لڑے گا، اسے سونے اور چاندی کی صورت میں وہ جھولی بھر کے انعام دے گا۔ فوراً ہی ایک اور جاگیردار نے اعلان کر دیا کہ بہادری سے لڑنے والے کو وہ اپنی جاگیر میں سے حصہ دے گا۔ ایک ہی دن میں تقریباً تمام تاجروں اور جاگیرداروں نے بہادری سے لڑنے والوں کے لیے انعامات کا اعلان کر دیا۔ یزگرد، نورین اور پوران کے اشتعال انگیز الفاظ کے ساتھ اتنے زیادہ انعامات کے اعلان نے فوج اور شہریوں میں نئی روح پھونک دی۔ کمسن لڑکے بھی مرنے مارنے کو تیار ہو گئے۔ عورتوں نے اعلان کر دیا کہ عربی اگر شہر میں داخل ہو گئے تو وہ شہر کی گلیوں اور گھروں میں لڑیں گی۔ کسی عربی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑیں گی یا خود زندہ نہیں رہیں گی۔ ایک طوفان تھا، ایک آتش فشاں میں ابلتا ہوا لاوا تھا جو جلولہ کو محاصرے میں لیے ہوئے 12,000 مجاہدین کو خس و خاشاک کی طرح اڑا اور بہا لے جانے کے لیے تیار تھا۔ مجاہدین کی تعداد 12,000 تھی۔ پہلے مارکوں کے زخمیوں اور شہیدوں کو مدائن بھیج دیا گیا تھا۔
ان کی جگہ تازہ دم مجاہدین آ گئے تھے۔ اس طرح جلولہ کے مجاہدین کی نفری پوری 12,000 رہ گئی تھی۔ تیروں اور برچیوں کے تو انبار تھے جو مجاہدین کے لیے بھیجے گئے تھے۔ مجاہدین کے دلوں میں کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھا، ان کے دلوں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ جلولہ کے اندر لڑنے کے لیے جو نفری تیار ہوئی تھی وہ 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ تاریخوں کے مطابق محاصرے کے 80 دن پورے ہوئے تو شہر کے دروازے کھلے۔ کچھ آدمیوں نے آگے آ کر خندق پر بنائے ہوئے راستوں سے خاردار تار ہٹا دیے۔ بڑا ہی زبردست سیلاب تھا جو بند توڑ کر مجاہدین کی طرف آیا۔ یہ گھوڑوں اور انسانوں کا تیز و تند سیلاب تھا جس کے آگے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 12,000 مجاہدین زندہ کھڑے رہ سکتے ہیں۔ مجاہدین کے لیے یہ حملہ غیر متوقع اور ناگہانی تھا۔ انہیں خندق کی طرف دبائے رکھو، یہ مجاہدین کے سالار ہاشم بن عتبہ کی آواز تھی، جو بلند آواز مجاہدین نے محاصرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دیا۔ فارسی لشکر میں نیا ہی جوش و خروش نظر آ رہا تھا، لیکن وہ زیادہ آگے آنے سے بھی گریز کر رہے تھے کیونکہ انہیں واپس بھی جانا تھا۔ واپسی کے راستے 3-4 ہی تھے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فارسیوں نے باہر آ کر حملہ کیا تو بڑی تیز آندھی آ گئی۔ مجاہدین نے اس آندھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے شدید حملے کیے کہ فارسی خندق میں گرنے لگے اور ان کا آدھا لشکر تباہ ہو گیا۔ کسی اور مورخ نے آندھی کا ذکر نہیں کیا۔ سب لکھتے ہیں کہ یہ لڑائی غیر معمولی طور پر خون ریز تھی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایسی گھمسان کی لڑائی ہوئی کہ برچیاں ٹوٹ گئیں، تیر ختم ہو گئے، تلواریں نکلیں اور کلہاڑے نکلے۔ فارسی اتنے زیادہ تھے کہ مجاہدین ان میں نظر نہیں آتے تھے۔ مجاہدین نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ فارسیوں کو خندق کی طرف دباتے تھے اور فارسی پیچھے ہٹتے ہٹتے خندق میں گرتے تھے۔ بعض اپنے گھوڑوں کے نیچے آ جاتے اور مرتے تھے۔ مورخوں نے اس معرکے کو بیان کرتے ہوئے بار بار قعقاع کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے سالاروں کی شجاعت بھی کچھ کم نہ تھی، لیکن قعقاع نے تو معجزہ کر دکھایا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ خندق کے راستے بند کر دیے جائیں تاکہ فارسی واپس نہ جا سکیں، لیکن قعقاع اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مورخوں نے اس معرکے کو عراق کی جنگ کا سب سے زیادہ خون ریز اور انتہائی گھمسان کا معرکہ کہا ہے۔ فارسیوں کی ایک کمزوری یہ تھی کہ وہ ہجوم کی صورت میں آئے تھے اور ہجوم کی صورت میں ہی لڑ رہے تھے۔ مجاہدین انہیں بکھرنے نہیں دے رہے تھے۔ اس سے فارسیوں کے لیے یہ دشواری پیدا ہو گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے میں پھنس گئے تھے، انہیں گھوم پھر کر لڑنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ دوسری کمزوری یہ کہ انہیں واپس بھی جانا تھا اور واپسی کے راستے تھوڑے بھی تھے اور تنگ بھی۔ ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ بہادری سے لڑنے اور مرنے کا حلف اٹھانے کے باوجود ان پر مسلمانوں کی دہشت طاری تھی۔ یزگرد، نورین اور پوران کی جوشیلی تقریریں بھی انہیں اس دہشت سے نجات نہیں دلا سکی تھی۔ پھر فارسیوں کی ایک کمزوری اور بھی تھی، وہ یہ کہ مسلمان پہلے سے کہیں زیادہ جوش و خروش سے ان کا مقابلہ کر رہے تھے اور مسلمان نعرے لگاتے تھے کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ 12,000 مجاہدین دشمن کو شکست دیں۔ ظہر کے وقت فارسی واپس جانے لگے۔ مجاہدین نے بہت کوشش کی کہ واپسی پر انہیں مزید نقصان پہنچائیں۔ اس کوشش میں وہ خاصی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ جب آخری فارسی بھی خندق کی دوسری طرف چلا گیا تو کسی مجاہد نے اذان دی۔ سالار ہاشم بن عتبہ نے اعلان کرایا کہ نماز خوف ادا کی جائے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ مجاہدین نے ظہر کی نماز اشاروں میں ادا کی، اور اصل یہ نماز خوف تھی جس کی ادائیگی کا ایک خاص طریقہ ہے۔ دشمن کی طرف سے اتنی مہلت مل گئی تھی کہ مجاہدین نے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر نماز خوف ادا کر لی۔ اللہ کے مجاہدوں، قعقاع بن عمرو نے اپنے دستوں سے کہا، کیا تم ڈر تو نہیں گئے؟ ڈرے ہوئے نہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، ایک مجاہد نے کہا۔ اگر ایسا اور حملہ ہوا تو وہ تازہ دم فوج سے ہوگا۔ ہاں، قعقاع نے کہا، ایسا حملہ ہوا تو ہم اب ذرا پیچھے ہٹ کر ان پر حملہ کریں گے اور انہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کر دیتا۔ قعقاع کے یہ الفاظ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ اس نے کہا،
اب وہ آئے تو انہیں روکنے کے بجائے ان کے اندر گھس کر پیچھے چلے جانا۔ قعقاع کی یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ شہر کے دروازے ایک بار پھر کھلے اور فارسیوں کے حملے کی دوسری طوفانی لہر آئی، جو پہلے حملے جیسی طوفانی اور تیز و تند تھی۔ یہ فارس کی فوج کے تازہ دم دستے تھے۔ ایک بار پھر گھمسان کا رن پڑا۔ مجاہدوں، بڑی ہی بلند آواز سنائی دینے لگی، مسلمانوں، تمہارے سردار خندق کے حصار کے اندر چلے گئے ہیں، آگے بڑھو، راستہ صاف ہے۔ یہ قعقاع کی بہادری کا غیر معمولی کمال تھا کہ چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر دشمن کے پیچھے چلا گیا اور خندق کے 2 راستوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہاں کچھ مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ آندھی کا ذکر نہیں آیا۔ یوں لکھا ہے کہ گرد و غبار سے فضا تاریک ہو گئی، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس تاریکی سے فائدہ اٹھا کر قعقاع نے خندق کے 2 راستے بند کر دیے۔ جب قعقاع نے اعلان کروا دیا کہ وہ خندق کے اندر چلے گئے ہیں اور راستہ صاف ہے، تو فارسی پریشان ہو گئے۔ وہ پیچھے کو بھاگنے لگے، لیکن راستے بند پائے۔ دوسرے 1-2 راستے دوسرے سالاروں نے بند کر لیے۔ فارسی سوار افراتفری اور نفسا نفسی کے عالم میں گھوڑوں سمیت خندق میں گرنے لگے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فارس کے گھوڑ سواروں پر خوف زدگی کی جو کیفیت طاری ہوئی، اس کے زیر اثر وہ خندق کے باہر کی طرف خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑے دوڑاتے پھرتے تھے۔ آندھی کی تاریکی مجاہدین کے لیے بھی یکساں تھی، لیکن انہوں نے آنکھیں کھولی اور حوصلہ قائم رکھا۔ ان حالات میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فارسیوں کا قتل عام تھا۔ بعض فارسی سواروں نے گھبراہٹ میں خندق کو پھلانگنے کے لیے گھوڑوں کو ایڑیں لگائیں، لیکن خندق اتنی چوڑی تھی کہ گھوڑے خندق میں گرے۔ خندق کے اندر یہ حال تھا کہ سینکڑوں گھوڑے اس کے اندر سواروں کے بغیر بھٹکے ہوئے دوڑتے پھر رہے تھے، اور زخمی سوار اور پیادے گھوڑوں تلے کچلے جا رہے تھے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ کم و بیش 1 لاکھ فارسی مارے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فارسیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فارسی فوج کے جن پہلے دستوں نے باہر آ کر حملہ کیا تھا وہ دوسرے مرحلے میں بھی شامل تھے۔ فارس کے بچے کچے فوجی شہر میں نہ جا سکے، وہ باہر سے ہی حلوان کی طرف بھاگ گئے۔ جلولہ کا ایک جرنیل مہران قعقاع کو نظر آ گیا۔ وہ اپنے محافظ دستے کے چند ایک سواروں کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ قعقاع نے اس کا تعاقب کیا اور ایک مقام خانقین میں اسے جا لیا۔ اس کے محافظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ قعقاع نے اپنے ہاتھ سے مہران کو قتل کر دیا۔ مہران نے مقابلہ تو کیا تھا، لیکن اس کے مقابل قعقاع تھا، جو قتل ہونا نہیں قتل کرنا زیادہ بہتر جانتا تھا۔ دوسرا فارسی جرنیل فیروزان تھا، وہ جلولہ سے فرار ہو کر حلوان پہنچ گیا تھا۔ تیسرے جرنیل خرزاد کے انجام کے متعلق تاریخ خاموش ہے۔ مجاہدین جلولہ میں داخل ہو گئے۔ اس وقت قعقاع اور اس کے مجاہدین حلوان پہنچ گئے تھے۔ اس گھڑ سوار کی رفتار بڑی ہی تیز تھی، اتنی تیز کہ یوں لگتا تھا جیسے گھوڑا بدک کر بے لگام ہو گیا ہو اور سوار کے قابو میں نہ آ رہا ہو۔ مدائن کی دیوار پر کھڑے ایک مجاہد نے دیکھا، جلولہ سے ایک سوار آ رہا ہے۔ مجاہد نے چلا کر کہا، گھوڑا بے لگام لگتا ہے۔ جلولہ سے ایک سوار آ رہا ہے۔ نیچے کھڑے ایک مجاہد نے بلند آواز سے اعلان کیا، سپہ سالار کو اطلاع کر دو۔ سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں کسریٰ کے محل میں قیام پذیر تھے۔ اپنے بھتیجے ہاشم بن عتبہ کی زیر کمان 12,000 مجاہدین کا لشکر جلولہ بھیج کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے تابی کا عالم یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد شہر کی جلولہ کی طرف والی دیوار پر جا کھڑے ہوتے اور قاصد کی راہ دیکھنے لگتے تھے۔ انہوں نے بارہا افسوس کا اظہار کیا کہ وہ خود جلولہ نہ جا سکے۔ ہر بار ان کے اظہار افسوس کی تان ان الفاظ میں ٹوٹتی تھی، لیکن امیر المؤمنین مجھ سے زیادہ بہتر سوچا کرتے ہیں۔ کمک اور رسد ہر وقت تیار رہتی تھی۔ جو ہی جلولہ سے زخمی اور شہیدوں کی لاشیں آتی تھیں، اسی وقت اتنی ہی تعداد میں مجاہدین جلولہ کو روانہ ہو جاتے تھے۔ ادھر سے رسد کی جو بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں خالی واپس آتی تھیں، اتنی ہی گاڑیاں رسد سے بھر کر روانہ کر دی جاتی تھیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 دن اور راتیں قاصدوں کے انتظار میں اور قاصدوں سے جلولہ کے محاصرے کی خبریں سنتے۔
انہیں ہدایات اور احکام دے کر رخصت کرتے، زخمیوں کی عیادت کرتے اور ذہن میں کشمکش اور اعصاب پر زبردست دباؤ لیے گزارے تھے۔ وہ 81واں دن تھا جب ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ جلولہ سے ایک سوار آ رہا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ہر وقت تیار رہتا تھا۔ یہ اعلان سنتے ہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے باہر نکلے۔ رکاب میں پاؤں رکھ کر سوار ہونے کے بجائے اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھے اور باغ کو جھٹکا دے کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ جلولہ کی طرف والے دروازے سے نکلے۔ گھوڑ سوار ابھی کچھ دور تھا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف گھوڑا سر پر دوڑا دیا۔ دور سے بولو، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، کوئی خبر لائے ہو؟ فتح مبارک ہو سپہ سالار، گھوڑ سوار نے جواب دیا، ہم جلولہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ سوار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا موڑا اور دونوں گھوڑے پہلو با پہلو مدائن کی طرف دوڑنے لگے۔ رکنا نہیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوار سے کہا، وہ دیکھو مدائن کی دیوار پر کتنا ہجوم تمہارے انتظار میں کھڑا ہے۔ خدا کی قسم، شہر کے قریب جا کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار پر کھڑے ہجوم سے کہا، میرے بھتیجے نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے۔ جلولہ کی فتح کی خبر نے مدائن میں خوشیوں کا ہنگامہ برپا کر دیا۔ مجاہدین کی بیویاں اور بچے مدائن میں آ گئے تھے، عورتیں بھی باہر نکل آئیں اور مسرت و شادمانی اور فتح و نصرت کے جنگی ترانے گانے لگیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس سے آخری لڑائی کی تفصیلات سنی۔ آپ کا جلولہ پہنچنا بہت ضروری ہے، قاصد نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ آتش پرست تو حلوان بھاگ گئے ہیں، ایسا کوئی خطرہ نظر نہیں آتا کہ وہ جوابی حملہ کریں گے یا جلولہ کو محاصرے میں لے لیں گے۔ سردار قعقاع بن عمرو حلوان تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ کا وہاں فوراً پہنچنا اس لیے ضروری ہے کہ جلولہ میں مدائن کی طرح بہت ہی قیمتی اور خاصا زیادہ مال غنیمت ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جلولہ کی فتح کا پیغام لکھوایا۔ قاصد سے جو تفصیلات معلوم ہوئی تھیں وہ لکھوائیں اور اس کے بعد لکھا کہ فارسی بھاگ رہے ہیں، ان کے قدم کہیں بھی نہیں جم رہے ہیں اور ان کا لڑنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ اجازت دی جائے کہ ان کا تعاقب جاری رکھا جائے اور انہیں اتنی مہلت نہ دی جائے کہ کچھ دنوں کے لیے سستا سکیں۔ انہیں اتنی مہلت مل گئی تو وہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو یکجا کر لیں گے اور شہریوں کی بھی فوج بنا لیں گے۔ وہ اب حلوان میں ہیں، ہمیں فوراً حلوان کا محاصرہ کر لینا چاہیے۔ یہ پیغام مدینہ کو بھجوا کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محافظ دستے کے ساتھ جلولہ کو روانہ ہو گئے۔ جلولہ مدائن جیسی اہمیت کا شہر نہ تھا، لیکن وہاں سے مدائن جیسا ہی قیمتی اور بے انداز غنیمت کا مال غنیمت ملا تھا۔ جلولہ میں شاہی خاندان کے 2-4 ملازم وہیں رہ گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ مال ہے جو شاہی محل کے کارندے مدائن سے لائے تھے، اور بڑے بڑے جاگیردار اور تاجر بھی مدائن سے اپنے ساتھ بہت سا سونا، چاندی اور نقدی لائے تھے۔ جلولہ کے 80 دنوں کے محاصرے کے دوران شہریوں کو یزگرد اور جرنیل یہ خوشخبری سناتے رہے کہ انہوں نے محاصرہ توڑ دیا ہے اور عربوں کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا جا چکا ہے کہ وہ کسی بھی وقت بھاگ جائیں گے۔ شہر کی دیوار پر کسی شہری کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے لوگوں کو محاصرے کی صحیح صورتحال کا پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا۔ انہیں یہ بھی پتہ نہ چلا کہ انہیں جھوٹی تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ اطمینان سے شہر میں بیٹھے رہے اور قیمتی مال و متاع اپنے اپنے طور پر چھپا دیا، مگر ایک روز انہیں اچانک پتہ چلا کہ مسلمان خندق کے اندرونی طرف آ گئے ہیں اور ان کی اپنی فوج خندق کے باہر چلی گئی ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بری طرح کٹ رہی ہے۔ پھر اچانک مسلمان شہر میں داخل ہونے لگے اور فارس کی فوج کی جو نفری شہر کے اندر تھی وہ بھاگنے لگی۔ دیوار پر جو تیر انداز اور برچھی باز تھے وہ دیوار سے غائب ہونے لگے۔ شہر میں افراتفری برپا ہو گئی اور یہ خبر بھی شہر میں پھیل گئی کہ شہنشاہ فارس یزگرد اپنے شاہی خاندان کے ساتھ رات کو ہی بھاگ کر حلوان پہنچ گیا ہے۔ کہاں ہے شہنشاہ جو ہمیں کہتا تھا کہ فارس کی آن پر مر مٹو؟ پران کہاں گئی جو کہتی تھی کہ سلطنت فارس پر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دے گی؟ شہنشاہ کی ماں کو بلاؤ جو اپنے بیٹے کو بچا کر لے گئی ہے۔ بھاگو لوگوں بھاگو، ہمیں اپنے جرنیلوں نے دھوکہ دیا ہے۔
جلولہ کے اندر میدان حشر کا منظر تھا۔ جاگیرداروں، تاجروں اور عمرا کو اپنی جانوں کا، اپنی نوجوان بیٹیوں اور جوان عورتوں کا اور اپنے بچوں کا غم اور فکر لگ گیا۔ عورتیں اور بچے چیخ و پکار کر رہے تھے۔ بھاگنے والی فوج کے گھوڑوں کے ٹاپوؤں کا شور تھا۔ بعض فارسی سواروں نے بچوں کو روند ڈالا۔ ادھر مسلمان شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ لوگ بلند آواز میں اپنے شہنشاہ، اس کے خاندان اور جرنیلوں کو کوس رہے تھے۔ وہاں صورتحال کچھ اور تھی، ورنہ یہی لوگ اپنے شہنشاہ کے خلاف بغاوت کر دیتے۔ اب تو ان کو جان کے لالے پڑ گئے۔ قیامت کے اس صورتحال میں لوگ اپنے اہل و عیال کو بچا کر بھاگ جانے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جن کے گھروں میں زر و جواہرات اور دولت تھی، وہ سب کچھ بھول گئے اور اپنی جانیں لے کر شہر سے نکل گئے۔ شہر کے باہر انہوں نے جو منظر دیکھا، اس سے ان کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ انہیں اپنی فوج نظر آ رہی تھی، جس کے سوار اور پیادے وسیع علاقے میں بکھرے ہوئے مڑ کر پیچھے دیکھے بغیر سرپٹ بھاگے جا رہے تھے۔ مجاہدین ابھی اپنی پوری تعداد میں شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ شہر خالی ہو گیا۔ پھر بھی کچھ لوگ پیچھے رہ گئے۔ ان میں بوڑھے تھے، بچے تھے، مریض تھے، اور خاصی تعداد ان لوگوں کی تھی جو محنت مزدوری یا عمرہ کے گھروں میں نوکری کر کے روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ ان میں ان کی نوجوان لڑکیاں اور عورتیں بھی تھیں۔ مکانوں کی تلاشی شروع ہوئی۔ مکان خالی تھے۔ بعض مکانوں میں سے بے انداز دولت، ہیرے اور جواہرات ملے، اور کچھ مکانوں میں چھپی ہوئی جوان عورتیں بھی ملیں۔ انہیں گھر والے بھاگتے وقت بھول گئے تھے۔ ان عورتوں نے چھپ جانا ہی بہتر سمجھا۔ مجاہدین جب مکانوں کی تلاشی لے رہے تھے تو یہ عورتیں اپنے آپ ہی سامنے آ گئیں۔ ان میں بہت کم ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے رو رو کر مجاہدین سے التجا کی کہ ان کے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک نہ کیا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ زیادہ تر عورتیں خود ہی مجاہدین کے سامنے آ گئیں۔ وہ اپنی فوج کو اور اپنے مردوں کو بزدل اور دھوکے باز کہہ رہی تھیں۔ ان میں سے بعض نے خوشی کا اظہار کیا کہ ان کے بزدل مرد بھاگ گئے۔ دو تین مورخوں نے ان کے متعلق ذرا تفصیل سے لکھا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلولہ میں آئے تو ان تمام عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے۔ میں تمہارے چہروں پر خوف دیکھ رہا ہوں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمان کی وساست سے عورتوں سے کہا، اور میں تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی قسم، تم اس قوم کے ہاتھوں میں ہو جو عورت کا احترام اور مریض کی تیمارداری کرتی ہے۔ تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو فاتح مفتوح شہر کی عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اے عربی سپہ سالار، ایک جوان سال فارسی عورت بلند آواز سے بولی، ہم بزدلوں کی بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ اس سے زیادہ بزدلی اور کیا ہوگی کہ وہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم ہمارے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کرو، اور ہمارے مردوں کو اس کا پتہ چلے کہ ان کی عزت کے ساتھ عربی کھیل رہے ہیں۔ ہمارے جسموں کو مٹی کے کھلونے سمجھ کر توڑ پھوڑ دو۔ تم فاتح ہو اور تم بہادر ہو۔ خدا کی قسم اے عجم کی بیٹی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیری شادی تجھ جیسے بہادر عربی سے کراؤں گا۔ تم میں سے کسی ایک کے بھی ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو فاتح مفتوح شہر کی عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ہم جسموں پر نہیں بلکہ جسموں کے اندر دھڑکتے ہوئے دلوں پر قبضہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا دین ہے، اور یہ ایک آسمانی تحفہ ہے جو ہم تمہارے لیے لائے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ایک نوجوان لڑکی نے پوچھا۔ تم سب کو ہم اپنی عورتوں کے حوالے کر دیں گے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ پھر تمہیں عرب کے شہر مدینہ بھیجا جائے گا۔ تمہیں ہمارے امیر المؤمنین دیکھیں گے، اور پھر تمہاری باقاعدہ شادیاں کرا دی جائیں گی۔ تم میں سے کسی کو داشتہ یعنی بے نکاحی بیوی بنا کر نہیں رکھا جائے گا۔ کیا تم پسند کرو گی کہ تمہیں تمہارے انہی مردوں کے حوالے کر دیا جائے جو تمہیں پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج وہ تمہیں ہمارے حوالے کر گئے ہیں اور کل وہ تمہیں رومیوں کے آگے پھینک کر بھاگ جائیں؟ نہیں نہیں، بہت سی عورتوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، اور ان کی اس قسم کی آوازیں سنائی دیں، ہم اپنے مردوں کے پاس نہیں جائیں گی۔ خدائے آفتاب کا قہر نازل ہو ان بے غیرت اور بزدل مردوں پر۔
اگر تم ہمیں دھوکہ نہیں دے رہے تو ہم تمہارے پاس رہیں گی۔ تمہارا دین سچا ہے تو ہم پر اس کی صداقت ثابت کرو۔ ہم نے عراق کے کتنے ہی شہر فتح کیے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان شہروں کے لوگ دوسرے شہروں میں جاتے رہے ہیں۔ کیا تم نے کسی سے کبھی نہیں سنا کہ عربوں نے کسی اجمی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ نہیں، بہت سی عورتوں نے جواب دیا، ہم نے ایسا کبھی نہیں سنا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان عورتوں کو اپنی عورتوں کے حوالے کر دیا جائے، مال غنیمت کے ساتھ انہیں مدینہ بھیجا جائے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلولہ کے محل میں گئے جہاں مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جلولہ مدائن جیسا بڑا شہر نہ تھا، لیکن وہاں سے جو مال غنیمت ملا وہ مدائن والے مال غنیمت سے اگر زیادہ اور قیمتی نہ تھا تو اس سے کم بھی نہ تھا۔ تاریخوں کے مطابق جلولہ سے بار برداری کے جانور یعنی اونٹ، گھوڑے اور بیل اتنے زیادہ ملے کہ ہر سوار کے حصے میں 9 گھوڑے آئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مال غنیمت اپنے تمام لشکر میں تقسیم کیا۔ جن مجاہدین نے 80 روز لڑ کر جلولہ فتح کیا تھا انہیں انعام کے طور پر خاصا زیادہ حصہ دیا گیا۔ شہیدوں کی بیوگان کو ان سے زیادہ حصہ دیا گیا۔ یہ تقسیم اس حکم کے مطابق تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع ہی سے دے رکھا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ خمس یعنی خلافت کا حصہ کم آیا ہے یا زیادہ۔ وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ گھروں سے دور صحراؤں، دریاؤں اور سنگلاخ چٹانوں میں لڑنے اور جانیں قربان کرنے والوں کو اتنا حصہ ملے کہ ان کے بچے جوان ہونے تک کسی کے محتاج اور دست نگر نہ رہیں۔ مال غنیمت کا خمس زیاد بن ابی سفیان کی نگرانی میں مدینہ بھیجا گیا۔ جلولہ شہر کے جن آدمیوں اور عورتوں کو پکڑا گیا تھا انہیں بھی اس قافلے کے ساتھ مدینہ بھیج دیا گیا۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت کا جو حصہ مدینہ جا رہا تھا اس کی بات پہلے کر لی جائے۔ زیاد بن ابی سفیان کے قافلے نے ایک ایسی جگہ پڑاؤ کیا جو صحرا تھا۔ ارد گرد صحرائی چٹانیں تھیں، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ قافلے کے پاس پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، ورنہ وہاں دور دور تک پانی نہیں مل سکتا تھا۔ رات کھانے کے بعد زیاد بن ابی سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ میرے رفیقوں، زیاد نے کہا، یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے تاجروں کا کوئی خوش قسمت قافلہ ہی خیریت سے گزر جایا کرتا تھا۔ ڈاکو ان قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اب کتنی ہی بار مال غنیمت کے قافلے یہاں سے لوٹے بغیر گزر گئے ہیں۔ اگر ڈاکو آ جائیں تو ہم سے انہیں اتنا زیادہ مال و دولت ملے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہاں زیاد کے ایک ساتھی نے کہا، وہ آئیں تو ہمیں لوٹ سکتے ہیں، وہ تو پوری فوج کی صورت میں آتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کم تعداد میں ہیں۔ اب وہ نہیں آئیں گے، ایک ادھیڑ عمر مجاہد نے کہا۔ جانتے ہو کیوں؟ پہلے عرب کے یہ لوگ بڑی سخت محنت و مشقت کر کے روزی کماتے تھے، پھر بھی ان کے پیٹ پوری طرح نہیں بھرتے تھے۔ انہوں نے یمن، شام اور عرب کے تاجروں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک قافلے کو لوٹ کر وہ بہت دن محنت و مشقت کے بغیر اپنے بچوں کے پیٹ بھر لیتے تھے۔ جب سے شام اور عراق سے مال غنیمت آنے لگا ہے، قافلوں پر ڈاکوؤں کے حملے کم ہو گئے ہیں۔ تم شاید نہیں جانتے کہ بہت سے ڈاکو مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو کر شام اور عراق کے محاذوں پر لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ وہ بہادری اور دیانت داری سے لڑے اور ان کے حصوں میں جو مال غنیمت آیا وہ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے پر صرف کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ تمہاری یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں، ایک اور مجاہد بولا۔ جو ایک بار ڈاکو بن جائے وہ ساری عمر یہی کام کرتا ہے، جہاد میں شامل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ نہیں میرے دوست، ادھیڑ عمر مجاہد نے کہا، ڈاکو مجاہد بن سکتا ہے۔ میں ہوں ایک مجاہد جو پہلے ڈاکو ہوا کرتا تھا۔ میرے قبیلے نے تو ڈاکہ زنی اور رہزنی کو اپنا باقاعدہ پیشہ بنا لیا تھا۔ اب میرے قبیلے میں ایک بھی آدمی ڈاکو نہیں، سب محاذ پر لڑ رہے ہیں۔ جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، ڈاکہ زنی کی وارداتیں تقریباً ختم ہو گئی ہیں۔ اس خلیفہ نے تمام عرب میں ایسے سخت حکم بھیجے ہیں
کہ لوگ ہاتھ پاؤں کٹنے کے ڈر سے ڈاکہ زنی اور رہزنی چھوڑ گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ مال غنیمت میں سے سالار کو بھی اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا مجھ جیسے گنہگار کو، تو پھر کمزوروں کے قافلوں کو لوٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی کو اس کا پورا حق اور انصاف مل جائے تو وہ ڈاکو اور رہزن کیوں بنے؟ مشہور تاریخ دان محمد حسین ہیکل نے مختلف مورخوں اور مبصروں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ صحرا کے وہ تمام علاقے جن میں ڈاکوؤں کی حکمرانی تھی جہاد کی وجہ سے محفوظ ہو گئے تھے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کو کوئی بلند اور مقدس نصب العین دے دیا جائے تو وہ از خود ہی جرم اور گناہ کا راستہ چھوڑ کر صراط مستقیم پر آ جاتا ہے۔ اگر لوگوں کو حکمران اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگیں اور انہیں انعام و اکرام سے بھی نوازیں تو وہ لوگ کیوں دین اور ایمان کی پابندیوں کو قبول کریں گے؟ حکمران قیادت میں مخلص ہوں اور لوگوں کو ایک عظیم نصب العین دیں تو وہاں وعظ اور خطبے کی ضرورت نہیں رہتی، لوگ خود ہی ایک قوم بن جاتے ہیں اور پھر ان کا قدم راہ راست پر آگے ہی اٹھتا ہے، پیچھے نہیں آتا، نہ ان کے قدم لڑکھڑاتے ہیں۔ مال غنیمت کا قافلہ مدینہ پہنچا، وہاں بھی جلولہ جیسا مسرت و شادمانی اور فتح و نصرت کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آگے بڑھ کر زیاد بن ابی سفیان کا استقبال کیا اور قافلے کا رخ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا اور وہاں پہنچ کر تمام مال مسجد کے صحن میں رکھوا دیا۔ مدائن کا مال غنیمت آیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ہر وہ شخص حیران و شست رہ گیا تھا جس نے یہ مال دیکھا تھا۔ سب یہ سوچ کر حیران ہوئے تھے، کیا انسان اپنی آسائش اور عیش و عشرت کے لیے اتنے خزانے اور ایسی عجیب و غریب اشیاء اپنی ملکیت میں رکھتا ہے؟ اب جلولہ کا مال غنیمت آیا تو ایک بار پھر عربوں کی آنکھیں اور منہ حیرت سے کھل گئے۔ انہوں نے جب فارسی عورتوں کو دیکھا جو جلولہ سے لائی گئی تھیں تو وہ اور زیادہ حیران ہوئے۔ وہ سب فارس کے حسن کے چلتے پھرتے دلکش مجسمے تھے، ان میں شاہی خاندان کی کنیزیں بھی تھیں جن کا حسن بے مثال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام عورتوں کو وہاں بھیج دیا جہاں ان کی نگرانی عورتوں نے ہی کرنی تھی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، اذان ہوئی اور امیر المؤمنین نے نماز کی امامت کی۔ نماز سے فارغ ہو کر مال غنیمت کھولا گیا۔ چراغوں اور مشعلوں کی روشنی میں ہیرے اور نایاب پتھر چمکنے لگے، ان میں سے رنگا رنگ شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ سونے اور چاندی کے اشیاء کی چمک الگ تھی، نظریں خیرہ ہو رہی تھیں۔ چمکتی ہوئی یہ بیش قیمت اشیاء کچھ کم نہ تھیں بلکہ یہ ایک انبار تھا۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں تھیں جن کی قیمت کا اندازہ لگانا محال تھا۔ مال بھی اتنا زیادہ جو کم از کم عربوں کے تصور میں نہیں سما سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رد عمل تھا وہ تاریخ کے دامن میں آج تک محفوظ ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے، آنسو بہہ نکلے اور حضرت عمر کی سسکیاں نکل گئیں۔ امیر المؤمنین عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم یہ تو شکر اور شادمانی کا موقع ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو نے ٹھیک کہا ابن عوف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس شادمانی پر۔ یہ بے بہا دولت دیکھ کر مجھے رونا نہیں آیا، نہ میں اس لیے رویا ہوں کہ یہ تقسیم ہو جائے گی۔ میرے آنسو یہ سوچ کر نکلے ہیں کہ جس قوم کو اللہ اتنے بے بہا خزانے دے دیتا ہے وہ قوم اپنے دل میں کینہ اور حسد بھی پیدا کر لیتی ہے۔ یاد رکھ ابن عوف، جس انسان اور جس قوم میں کینہ اور حسد پیدا ہو وہ وقار سے بھی محروم ہو گئی۔ دولت انسان کو عیش و آرام میں ڈال دیتی ہے، عمل اور جہاد کی قوتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اخوت باہمی تعاون اور ہمدردی کا جذبہ مر جاتا ہے، سکون اور فراغت سے کمزوری اور کینہ پروری جنم لیتی ہے۔ بندہ بندے کا دشمن ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ اور میرے پاس کم ہے۔ خدا کی قسم میں صبح کا اجالا سفید ہونے سے پہلے یہ مال و دولت نظروں سے اوجھل کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ بیت المال میں رکھ دیا جائے امیر المؤمنین، کسی نے مشورہ دیا۔ اس کی تائید میں کئی آوازیں اٹھیں۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
بیت المال کی چھت کے نیچے رکھنے سے پہلے میں اس مال کو تقسیم کر دوں گا۔ وہاں جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین موجود تھے وہ غالباً نہیں چاہتے تھے کہ تقسیم اتنی عجلت میں کی جائے، خدشہ تھا کہ جلد بازی میں کسی کا حق مارا جائے گا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کر لیا کہ تقسیم صبح کو کی جائے۔ ہاں امیر المؤمنین، ایک صحابی نے کہا، تقسیم کا یہ وقت موزوں نہیں، ہم نے ابھی محاذ کی رودات تو سنی ہی نہیں، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ اس وقت ہم سنیں کہ ہمارے مجاہدین نے اتنے طاقتور دشمن سے اتنے بڑے 2 شہر یکے بعد دیگرے کس طرح لے لیے ہیں؟ تاریخوں کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیاد بن ابی سفیان سے سن چکے تھے کہ جلولہ کس طرح لیا گیا ہے۔ یہ ساری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سب کو سنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے زیاد بن ابی سفیان سے کہا کہ وہ محاذ کے پورے حالات سب کو سنائیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زیاد بن ابی سفیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں بولنے سے گھبرا رہے تھے۔ حضرت عمر نے اسے ایک بار پھر کہا۔ دراصل محاذ کی لمحہ بلمحہ داستان زیاد بن ابی سفیان ہی سنا سکتا تھا، کیونکہ وہ خود لڑا تھا۔ حضرت عمر کی حوصلہ افزائی سے وہ بولنے پر آمادہ ہو گیا۔ امیر المؤمنین، زیاد بن ابی سفیان نے کہا، میں اگر کسی سے مرعوب ہوں تو وہ صرف آپ ہیں۔ ڈرتا ہوں کہ آپ کے مقدس رعب اور احترام سے میری زبان رک نہ جائے، پھر سوچتا ہوں کہ آپ کو سنا دیا ہے تو ان سب کو بھی سنا سکوں گا۔ زیاد بن ابی سفیان کی یہ جھجک بے معنی معلوم ہوتی ہے۔ یہ بھی بھلا کوئی بات تھی کہ جو لڑائی زیاد خود لڑا تھا اس کا پورا حال وہ نہ سنا سکتا؟ اصل بات یہ تھی کہ عرب شاعرانہ انداز میں بات کیا کرتے تھے، تشبیہوں اور استعاروں کا استعمال بھی خوب کرتے تھے۔ اس فن کی مہارت ہر کسی کو حاصل نہیں تھی۔ ان کی باتیں اور واقعات منظوم نثر جیسے ہوتے تھے۔ سیدھے سادے الفاظ میں بات کی جاتی تو وہ اسے روکھی اور پھیکی بات سمجھتے تھے۔ زیاد اپنے آپ میں یہی جھجک محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس محفل میں صحابہ اکرام بھی تھے جن کا انداز تکلم پورا سر اور دلکش تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس فن کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ بہرحال زیاد بن ابی سفیان نے جلولہ کے محاصرے کا اور لڑائیوں کی رودات سنانی شروع کر دی۔ اس کے انداز تکلم میں فصاحت و بلاغت اور چاشنی ایسی تھی کہ حضرت عمر بے ساختہ بول اٹھے، انا جندنا اطلقونا بالفعال لساننا۔ خدا کی قسم، یہ ہے خطیب اور یہ زبان کا ماہر خطیب ہے۔ امیر المؤمنین، زیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم خطیب سے داد و تحسین پا کر حوصلہ مند ہو گیا اور بولا، ہمارے مجاہدین نے میدان جنگ میں جو کارنامے کر دکھائے ہیں انہوں نے ہماری زبانیں کھول دی ہیں۔ زیاد نے تمام واقعات سنا دیے، یہ بھی سنایا کہ قعقاع بن عمرو فارسیوں کے تعاقب میں حلوان تک جا پہنچا ہے۔ اس کے بعد محفل برخاست ہوئی۔ مال غنیمت پر 2 صحابہ اکرام عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پہرا دیا۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ اب ہم جلولہ کے اس دن کی طرف لوٹتے ہیں جس دن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلولہ پہنچے اور حضرت عمر کے نام پیغام لکھوا کر بھجوایا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ فتح کا یہ پیغام زیاد بن ابی سفیان کے ہاتھ بھیجا گیا تھا، یعنی یہ پیغام مال غنیمت کے ساتھ مدینہ گیا تھا اور اس کا جواب زیاد ہی جلولہ لے کر گئے تھے۔ پیغام کے جانے اور امیر المؤمنین کا جواب آنے کے لیے کم و بیش 1 مہینے کا عرصہ درکار تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلولہ سے آگے پیش قدمی اور حلوان کے محاصرے کی اجازت مانگی تھی۔ حضرت عمر کی اجازت کے بغیر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قدم نہیں اٹھاتے تھے، لیکن وہاں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ حضرت عمر کے احکام آنے تک مجاہدین نقصان سے دوچار ہو سکتے تھے۔ یہ صورتحال قعقاع اور اس کے قبیلے کی شجاعت نے پیدا کی تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قعقاع جلولہ سے بھاگے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں حلوان پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے فارسیوں کے ایک نامور جرنیل مہران کو تھوڑے سے مقابلے کے بعد قتل کر دیا تھا۔ قبیلے کی مختصر سی نفری سے حلوان کو محاصرے میں نہیں لیا جا سکتا تھا،
لیکن قاقا واپس بھی نہیں آنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حلوان سے 3 میل دور خسر شیرین کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے قاقا کو واپس بلانا مناسب نہ سمجھا، ایک اس لیے کہ قاقا اور ان کے قبیلے کا دل ٹوٹ جائے گا، اور دوسری یہ وجہ ہے کہ انہیں واپس بلایا تو فارسی اسے پسپائی سمجھیں گے، اور یہ بھی کہ مسلمان نفری کی قلت کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں، یہ سوچ کر وہ جلولہ پر جوابی حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے سالاروں سے صلاح مشورے کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاقا بن عمرو کو کمک بھیج دی۔ اس وقت یزگرد حلوان میں تھا، اسے ابھی کچھ خبر نہیں تھی کہ جلولہ کا انجام کیا ہوا ہے۔ وہ آخری دن کی لڑائی شروع ہونے سے کچھ دیر بعد جلولہ سے نکل گیا تھا۔ اسے اپنی فوج کے حالات مخدوش نظر آ رہے تھے، پھر بھی اس کے دل میں یہ امید زندہ تھی کہ اس کی فوج مسلمانوں کو پسپا کر دے گی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یزگرد کی ذہنی حالت بگڑ گئی تھی، کبھی تو وہ غصے سے پھٹنے لگتا اور کبھی بولنا شروع کرتا اور بولتا ہی چلا جاتا۔ چونکہ وہ شہنشاہ تھا اس لیے سننے والے اپنا فرض سمجھتے تھے کہ وہ جو کچھ بھی بول رہا ہے وہ سنتے رہیں۔ پھر ایسے بھی ہوتا کہ اس پر خاموشی طاری ہو جاتی اور وہ ایک جگہ بیٹھا خلا میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا۔ وہ جب تخت نشین ہوا تھا اس وقت اس کی عمر 16 سال تھی، اب وہ تقریباً 19 سال کا جوان آدمی تھا، چنانچہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کم سن اور ناتجربہ کار ہے۔ حلوان کے محل میں وہ کچھ ایسی ہی کیفیت میں بیٹھا تھا، اس کے سامنے شراب کی سراہی رکھی تھی جس میں سے وہ خاصی شراب پی چکا تھا۔ اس کے پینے کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اب بیدار نہیں رہنا چاہتا اور اپنی زندگی کے اتنے بڑے حادثے کو شراب میں ڈبو دینا چاہتا تھا۔ وہ حقیقت کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ اس کی ماں اور پران اس کے سامنے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، کہنے اور سننے کے لیے ان کے پاس اب کوئی بات نہیں رہ گئی تھی۔ ماں اب صرف یہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا زندہ رہے۔ مدائن کے بعد جلولہ کا آخری مضبوط مورچہ تھا، وہ بھی ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ باہر سے کوئی آہٹ سنائی دیتی تو یزگرد چونک کر اس کی طرف دیکھتا، اسے جلولہ کی خبر کا انتظار تھا۔ اس نے ایک بار پھر سراہی اٹھائی اور پیالے میں شراب انڈیلنے لگا تو پران نے لپک کر اس کے ہاتھ سے سراہی چھین لی۔ اور نہیں یزدی، پران نے کہا، یہ وقت مدہوش ہونے کا نہیں، بیدار رہنے کا ہے میرے بھائی۔ یزگرد نے پران کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں مایوسی اور بے بسی تھی۔ پران نے سراہی الگ رکھ دی۔ مجھے جھوٹی امیدوں کے سہارے کب تک ہوش میں رکھو گی پران؟ یزگرد نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، اگر تم یہ آس لگائی بیٹھی ہو کہ جلولہ سے فتح کی خبر آئے گی تو یہ تمہاری خوش فہمی ہوگی۔ دربان اندر آیا۔ یزگرد نے اس طرح اسے دیکھا جیسے موت کا فرشتہ آیا ہو۔ جرنیل فیروزان آئے ہیں، دربان نے کہا۔ فوراً اندر آ جائے، یزگرد نے مخمور آواز میں کہا۔ دربان الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ فیروزان اندر آیا۔ آداب بجا لانے کے لیے اس نے گھٹنے فرش پر ٹیک دیے اور سجدے میں جانے کے انداز میں جھکنے لگا۔ کھڑے ہو جاؤ، یزگرد نے گرج کر کہا۔ کیا خبر ہے؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے خبر اچھی نہیں۔ فیروزان جو خبر زبان پر لانے سے گھبرا رہا تھا وہ آنکھوں نے آنسوؤں کی زبان میں کہہ دی۔ مہران کہاں ہے؟ یزگرد نے پوچھا۔ خانقین کے قریب مارا گیا ہے، فیروزان نے دبی دبی زبان میں جواب دیا۔ عربی سوار ہمارے پیچھے آ رہے ہیں اور تم جان بچا کر بھاگ آئے، یزگرد نے مدہوش سے لہجے میں تنزیہ کہا۔ شہنشاہ فارس، فیروزان نے بیدار ہوتے ہوئے جاندار لہجے میں کہا، اگر آپ ایک بھی ایسی مثال دے دیں کہ اکیلے 1 یا 2 جرنیلوں نے فوج کے بغیر جنگ جیتی ہو تو میں اپنا سر پیش کرتا ہوں، اپنی تلوار سے میرا سر جسم سے الگ کر دیں۔ میں آج ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو شاہی دربار میں اس لیے نہیں کہی جاتی کہ شہنشاہ کا عتاب نازل ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم پسپا ہوتے چلے جا رہے ہیں، یزگرد نے کہا۔ میں نے تم سب کو اجازت دے رکھی تھی کہ جو کہنا ہو کہو، میں ہر وقت اور ہر حالت میں سچ سننے کے لیے تیار رہتا تھا۔ یہ تم لوگوں کی بزدلی ہے اور بددیانتی بھی کہ تم نے اپنا انداز خوشامدانہ رکھا اور مجھے حقیقت حال نہ بتائی۔ کہو، بات کتنی ہی کڑوی اور مایوس کن کیوں نہ ہو، میں سنوں گا اور برداشت بھی کروں گا۔
فوراً کہو۔ سلطان معظم فیروزان نے کہا، سب سے پہلی اور بہت بری خبر یہ ہے کہ ہم جلولہ ہار بیٹھے ہیں، ہماری 1 لاکھ سے کچھ زیادہ فوج ماری گئی ہے۔ کیا عربوں کو زیادہ کمک مل گئی تھی؟ یزگرد نے پوچھا۔ کیا عربوں نے منجنیقوں سے شہر پر سنگباری کی تھی؟ نہیں شہنشاہ، فیروزان نے جواب دیا، عرب اتنے ہی تھے جتنے پہلے روز تھے، میرا اندازہ 10-12 ہزار ہے، انہوں نے منجنیقیں استعمال ہی نہیں کی۔ پھر کیا ہوا؟ شہنشاہ، فیروزان نے جواب دیا، ہم نے آخری حملہ اپنی پوری تعداد سے کیا، ہم عربوں سے تعداد میں 10 گنا تھے، ہمارے 10 آدمیوں کے حصے میں صرف 1 عربی آتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ہماری فوج خندق کے راستوں سے باہر نکلی تو عربوں نے خندق کے راستوں پر قبضہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی عربوں کی طرف سے اعلان ہونے لگا کہ خندق ان کے قبضے میں آ گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہماری فوج نے آگے بڑھ کر عربوں کو کاٹ دینے کے بجائے خندق کے اندر آنے کے جتن شروع کر دیے۔ میں سمجھ گیا، یزگرد نے آہ لے کر کہا، ان بدبختوں کے دلوں پر عربی سواروں کا جو خوف طاری تھا وہ ہم اتار نہیں سکے۔ پھر جو ہوا وہ ہماری فوج کا قتل عام تھا، فیروزان نے کہا۔ ہماری فوج اندھا دھند پیچھے ہٹ رہی تھی، بے شمار سوار گھوڑوں سمیت خندق میں گرے اور اپنے ہی گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ اس صورتحال سے عربوں کا حوصلہ بلند ہونا ہی تھا۔ وہ ایک ہڑبونگ تھی، افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم تھا جس میں ہماری للکار اور چیخ و پکار رائیگان جا رہی تھی۔ ہماری فوج نے جب دیکھا کہ خندق کے اندرونی علاقے میں جانا ممکن نہیں تو فوج تتر بتر ہو کر باہر سے ہی بھاگنے لگی۔ عربوں نے تعاقب کیا اور ہمیں مزید نقصان پہنچایا۔ کیا تم کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو؟ یزگرد نے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ، فیروزان نے کہا، کہنے والی بات یہ ہے کہ جلولہ کے لوگ باغی ہوتے جا رہے ہیں، جلولہ بالکل خالی ہو گیا ہے، انہوں نے جو لعن طعن مجھے کی ہے وہ میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا۔ مختصر بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جانیں قربان کرنے کے سبق دینے والے بادشاہ خود بھاگ گئے ہیں۔ شہنشاہ فارس، اب ان لوگوں سے کسی تعاون کی ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے۔ فیروزان لیڈر ہو کر یزگرد کو جلولہ کے لوگوں کا رد عمل پوری تفصیل سے بتا رہا تھا اور یہ رائے بھی دی کہ لوگ فوج سے متنفر ہو گئے ہیں۔ یزگرد خاموشی سے سنتا رہا۔ کیا ہمارے پاس کوئی عربی جنگی قیدی ہے؟ یزگرد نے پوچھا۔ میرا خیال ہے 3 ہیں، فیروزان نے جواب دیا۔ شہنشاہ، فاتح فوج کا قیدی مشکل سے ہی ہاتھ آیا کرتا ہے، عرب کے یہ مسلمان قید ہو جانے کے بجائے مرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ 3 قیدی اس طرح ہاتھ آئے کہ زخمی پڑے تھے، چلنے سے معذور تھے۔ ہمارے کسی فوجی افسر نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن 2 تاجروں نے انہیں بچا لیا اور کہا کہ وہ انہیں ٹھیک کر کے اپنے ہاں غلام بنا رکھیں گے۔ اس طرح 2 کو تو ایک تاجر اور ایک دوسرا لے کر گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم مدائن سے نکلے تھے۔ میرا خیال ہے کہ تینوں اب تک ٹھیک ہو چکے ہوں گے۔ کیا وہ مل سکتے ہیں؟ یزگرد نے پوچھا۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں شہنشاہ، فیروزان نے کہا، اگر وہ حلوان میں ہوئے تو مل جائیں گے۔ یزگرد نے فیروزان کو یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ وہ ذرا سستا لے، اور پھر اس نے حکم دیا کہ جن تاجروں کے پاس 3 غلام ہیں انہیں دربار میں پیش کیا جائے۔ شہنشاہ فارس، فیروزان نے جانے سے پہلے کہا، عربوں کا ایک دستہ قصر شیرین کے قریب پہنچا ہوا ہے، لگتا ایسا ہے کہ جیسے یہ دستہ واپس نہیں جائے گا، اس کا بندوبست کر لیں گے۔